اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے پہلا عقیدہ سمجھ لیجئے، اگر ان کی طرف ایمان کی کمی یا بددیانتی منسوب کی، آپ کا ایمان صحیح و سالم نہیں رہے گا۔ اگر کسی نے یوں کہا کہ علی نے خلافت کی چاہت میں لڑائیاں کی، تو اس کا اپنا ایمان بھی ثابت نہیں رہے گا۔ اگر کسی نے یہ کہا کہ صحابہ بدنیت تھے، پھر اس کا اپنا ایمان بھی ثابت نہیں رہے گا، کیونکہ صحابی وہ ہے جس پر ایمان لانے کا ہمیں حکم ملا ہے، جن کو ماننے کا ہمیں حکم ملا ہے، اور یہ پہلے گواہ ہیں اسلام کے۔ گواہ کمزور ہو گئے، مقدمہ کمزور۔ عدالت میں کس کی چلتی ہے؟ گواہوں کی چلتی ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ بھائی دیکھو، تمہارے باپ نے جو شادی کی وہ تو پتہ نہیں کیا ہے، تم جائز بیٹے ہو یا ناجائز بیٹے ہو اتنا تو مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا معلوم ہے کہ تمہارے باپ کی شادی میں جو دو گواہ بن کے یہاں پر لکھا ہوا نام ہے، وہ دونوں اصل میں تھے جھوٹے، پتہ نہیں تمہارے باپ نے شادی کی یا نہیں۔ تو انڈائریکٹلی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس شخص کو ولد الزنا قرار دے رہے ہیں، حرام کی اولاد کہہ رہے ہیں آپ۔ سیدھے زبان میں حرام کی اولاد کہنے کے بجائے الگ سے ٹیڑے زبان میں کہہ رہے ہیں کہ تمہارے باپ کے نکاح میں جو گواہ بنے وہ جھوٹے تھے۔ تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ باپ نے زنا کیا اور تم ولد الزنا حرام کی اولاد ہو۔ بعین ہی اسی طرح کسی نے صحابہ پر نکیر کی تو وہ انڈائریکٹلی یہ کہنا چاہتا ہے کہ رسول نے اپنی زندگی کھپا کے جس صحابہ کو بنایا تھا وہ اگر جھوٹے ہیں، وہ اگر مکار ہیں، وہ اگر دنیا کے طالب ہیں، انہوں نے بعد میں لڑائیاں کی دنیا کے لیے، انہوں نے کفر اختیار کیا، تو جو کچھ ان کے ذریعے قرآن اور حدیث آیا سب میں جھوٹ ہے۔ تو اسلام ہی پورے عمارت سے خارج ہو گیا، گر گیا، اور اس کی نکیر پہنچتے پہنچتے اللہ کے رسول تک بھی پہنچ گئی۔ کیوں؟ جیسے دوست ہوتے ہیں ویسے ہی آدمی کو پرکھا جاتا ہے۔ جس کے دوست خراب ہوں، جس کے جو کیا ہیں شراب جوا، اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہوں، اگر اسی کا آدمی ایک آئے تو ہم کیا کہیں گے؟ دوست ہی ایسے خراب ہی نے کتے کا جرنگا۔ دوست سے انسان کو پہچانا جاتا ہے۔ اگر تم کہو کہ اللہ کے رسول کے ساتھ 23 سال ابو بکر رہے لیکن اپنے نفاق کو چھپائے ہوئے تھے، عمر تقریباً 20 سال رہے لیکن اپنے نفاق کو چھپائے ہوئے تھے، اسی طرح عثمان 2 بیٹیاں اللہ کے رسول کے لیے لیکن اندر میں تھے غدار، تو پھر کیا ہو گیا؟ اللہ کے رسول پہ نکیر ہے کہ اللہ کے رسول 10 20 سال جس سے ساتھ گزارا لیکن اللہ کے رسول اتنا بھی معلوم نہ کر سکے یہ اچھے ہیں یا برے۔ عام آدمی 2 سال گزارتا ہے تو بولتا کہ بھائی بہت دیکھ لیا بھائی سے، ہٹاؤ ہٹاؤ ہٹاؤ، بڑا خطرناک آدمی۔ ہم تو کیا ہیں اتنے مزاج شناس بن جائیں 1-2 سال میں ہم پرکھ لیں، اور اللہ کے رسول جن کے ساتھ 20 سال گزارے لیکن ابو بکر کو پرکھ نہ سکے کہ یہ اندر سے کیسے ہے، نعوذ باللہ۔ تو صحابہ پر گالی، رسول پر گالی، صحابہ پر طنز، رسول پر طنز، صحابہ پر بددیانتی، اسلام پر بددیانتی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمذی کی روایت میں کہ اللہ فی اصحابی، لوگوں خبردار خبردار میرے صحابہ کے معاملے میں ڈرو، لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم وخیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ان سے محبت رکھے گا وہ محبت میری محبت کی وجہ سے رکھے گا، جو کوئی ان سے بغض رکھے گا وہ میرے بغض کی وجہ سے رکھے گا۔ میرے سے بغض رہے گا تو صحابہ سے بغض کرے گا، میرے سے محبت ہوگی تو صحابہ سے بھی محبت ہوگی۔ آیت المنافق بغض الانصار، آیت المنافق بغض الانصار، آیت المؤمن حب الانصار۔
مسلم کی روایت کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ نشانی ایمان والے کی انصار سے محبت کرنا ہے، صحابہ سے محبت کرنا ہے، اور منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ انصار سے نفرت کرے گا، صحابہ سے نفرت کرے گا۔ صحابہ کے سلسلے میں دل کے اندر کوئی چیز نفرت کی اٹھی تو اپنے ایمان کی خیر مناؤ، ایمان گیا۔